یہ اقصیٰ نور صاحبہ یہ سوال کرتی ہیں کہ میرا نام اقصیٰ نور ہے، یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ میرے گھر 2 بھائی اور 1 بہن کی ساتھ میں شادی پر سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کام پھلتے نہیں ہیں، تو پھر ہم نے گھر میں سب نے سوچا شادی کے ساتھ چھوٹے بھائی کا عقیقہ بھی جوڑ دیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 4 چوپٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ ہم لوگ ایسا کچھ نہیں لگتا، ہمیں کچھ ایسا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے پوچھ رہے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے تو بتا دیجئے۔ یہ نحوست لینا ہوتا ہے، نیک فعلی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کسی چیز سے بد فعلی لینا، اور بد فعلی لینا شریعت میں درست نہیں ہے کہ ہم نے 3 کام کر دیے 4 کام کر دیے، تو وہ درست نہیں ہے۔ 3 میں یہ ہو گیا، 4 میں یہ ہو گیا، 5 میں یہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں خرافات کے قبیل سے ہیں، وہمیات کے قبیل سے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی بے برکتی وغیرہ اس سے نہیں ہوتی، نہ 4 چوپٹ ہوتا ہے، نہ یہ کہ 3 پھلتی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب آئیے ایسا کرنا کیسا ہے؟ جو 2 3 شادیاں ہوتی ہیں، تو کیا یہ طریقہ بہتر ہے یا طریقہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ جس کی بات چیت لگتی ہے اس کو نمٹاتے جانا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو چاہے بہن ہو۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ 2 بھائیوں کے ایک ساتھ کریں گے، 2 بہنوں کے ایک ساتھ کریں گے، یا بھائی بہن کے ایک ساتھ کریں گے۔ اس سے بہت سے بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے، شاید ہماری وہاں تک سوچ نہ پہنچتی ہو، لیکن بگاڑ پیدا ہوتا ہے، من مٹاؤ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 2 مثال دیتے ہیں کہ 2 بھائیوں کی شادی ہوئی۔ اب 2 بھائیوں کی شادی میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی جہیز کی لعنت، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، جہیز ملے گا تو برابر تو ملے گا نہیں، کیونکہ الگ الگ جگہ کی آئیں گی، کوئی 19 ہوگا، کوئی 20 ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، کوئی غریب ہوگا۔ تو اب تبصرے کریں گے کہ فلاں کا جہیز ایسا، فلاں کا بیڈ ایسا، فلاں کی فریج ایسی، فلاں کی چلو بھائی یہاں تک گوارہ کر لیجئے۔ اس کے بعد جب بہویں آتی ہیں، اور خاص طور سے ولیمے والے دن وہ بیٹھتی ہیں اور ان کو منہ دکھائی پیسہ دیا جاتا ہے، یا یوں ہی لوگ تبصرے کرتے ہیں، تو پھر وہاں تبصرہ ہوگا کہ صاحب وہ فلاں بھائی والی وہ چھوٹی ہے، وہ لمبی ہے، وہ ناٹی ہے، وہ گوری ہے، وہ سانولی ہے، اس کا نیچر اچھا ہے، وہ بولتی زیادہ ہے، وہ گمسم بیٹھی تھی۔ تو اس طرح 2 دلہنوں میں تقابل ہوتا ہے، اور کہیں انہوں تک بات پہنچتی ہے تو ان کی دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ بات جب بھائیوں تک منتقل ہوتی ہے، وہ تبصرے تو بھائیوں کے دل اندر سے ہوتے ہیں کہ صاحب ان کی بیگم اچھی مل گئی، میری ویسی مل گئی، یا یہ کہ ان کو زیادہ مل گیا مجھے کم مل گیا، لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ تو شریعت میں سیدھی سمپل شادی ہے۔ شریعت نہیں کہتی کہ 1000 لوگ پوچھو، 200 لوگ پوچھو، اتنے پوچھو۔ آپ سادگی کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے، رشتہ مل گیا ہے، آپ کر دیجئے اس کو۔ تو اب ہم نے خرچہ بچانے کے چکر میں کہ ولیمہ ہے یا کسی طرح بارات کا جو بھی خرچ بچانے کے چکر میں ہم نے 2 کام ساتھ میں کیے، اور یہ دقت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ پھر جب شادی میں سامان آتا ہے، ڈالا جس کو کہتے ہیں زیور، اب مان لیجیے کوئی مالدار ہے، وہ 10 تولہ لا رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ غریب گھر کا ہے تو وہ 1 تولہ لا رہا ہے، تو اب آدمی کہیں گے اس کے یہاں سے 10 تولہ ہے، اس کے یہاں سے 1 تولہ ہے، تو پھر دل شکنی ہوتی ہے۔ الگ الگ میں یہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن ایک ساتھ میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یہی حال آپ لڑکیوں کی شادی میں سوچ لیجیے کہ 2 بہنیں ہیں، 2 بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے جب 2 باراتیں آ رہی ہیں تو وہاں پر بھی یہ شکل ہوگی۔ 2 دولہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا ہو، ایک غیر پڑھا لکھا ہو، ایک لمبا ہو، ایک صحت مند ہو، ایک کمزور ہو، ایک گورا ہو، ایک کالا ہو، ایک کے اخلاق اچھے ہوں، ایک کے ساتھ کئی دوست ہوں، ایک بیچارہ تنہا کھڑا ہوا ہو۔ تو وہاں پر بھی یہی چیزیں تبصرے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب تبصرے ہوں گے تو وہ تبصرے پھر پاس ہوتے ہیں ان بہنوں کے پاس، پھر وہ بہنیں آپس میں دل مسوس کے رہ جاتی ہیں، یا آپس میں ان میں ہلکا سا من مٹاؤ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر وہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جو ڈالے آئیں گے تو وہاں ہم نے وہ شاید الٹ دیا تھا۔ بھائیوں میں تو لے جانا پڑتا ہے، بھائیوں میں تو خیر جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو آدمی عام طور سے ڈالا زیور لے جاتا ہے، لیکن جب بہنوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ زیور لاتے ہیں لوگ۔ اب یہ جو 2 بہنوں کی شادی ہو رہی ہے، ان کی جو 2 لڑکے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک ہو سکتا ہے مالدار گھر کا ہو، ایک غریب گھر کا ہو، ایک گھر سے زیادہ ڈالا آیا، ایک گھر سے کم آیا، تو پھر وہی تبصرے ہوں گے۔ تو حتیٰ کہ کپڑوں تک کامنٹس ہوتے ہیں، اخلاق پر کامنٹس ہوتے ہیں، تو یہ خود ان دونوں میں تقابل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ استعداد اور صلاحیت دی ہے، ان میں اس طرح کا تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے سب بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ان بہنوں پر جب یہ کامنٹ پاس ہوتے ہیں تو پھر ان کے دل میں وہ رہتی ہے کہ بھائی ان کا اچھا ہے، ان کا پھر لوگ تبصرے کرتے ہیں وہ فلانے کا اچھا گھر گئی ہے، وہ گھٹیا گھر گئی ہے۔ تو ہم نے خرچے بچانے کے لیے 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی کی، اور زندگی بھر کے لیے ہم نے یہ تانے والی بات پیدا ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ 3 کو جوڑ دیں یا بھائی بہن کو جوڑ دیں، جتنی جوڑیں گے اتنی ہی زیادہ دقتیں پیدا ہوں گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سیدھا سمپل اپنے آرام سے آپ شادی کر دیں،
اور اس کو رخصت کر دیں۔ یہ سب خرچہ بچانے کے چکر میں جو جوڑ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ سب گندگیاں آتی ہیں، اس لیے مشورہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی ان باتوں کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ اس طرح آپ اس خرچہ بچانے کے چکر میں کبھی بھی 2 بھائیوں کی شادی ایک ساتھ یا 2 بہنوں کی شادی کبھی بھی ایک ساتھ مت کریں، آگے پیچھے اس کو کر لیں، لیکن ایسا کبھی مت کریں، ورنہ یہی جو دقتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ دقتیں بہرحال پیدا ہوں گی اور پھر اس سے بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے آپ عقیقوں کو سمجھ لیجئے کہ عقیقوں کو بھی الگ سے کر دیجئے، ضرورت کیا ہے کہ 3 کے ساتھ ایک اور جوڑنا، اور عقیقے کو الگ سے کر دیجئے، گوشت بانٹ دیجئے یا جو طریقہ ہوتا ہے عقیقے کا۔ تو جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو 3 اور 4 ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ یہ منحوس ہے یا یہ کہ یہ چوپٹ ہے، لیکن جو ہم نے گہری بات ہم نے آپ کو نزاکت بتائی کہ 2 شادیوں میں کیا کیا دقتیں آتی ہیں، کس طریقے سے من مٹاؤ ہوتے ہیں، کس طریقے سے تبصرے ہوتے ہیں، کس طریقے سے تقابل و توازن ہوتا ہے، چاہے وہ بہنوں کا ہو، دلہنوں کا ہو یا دولہوں کا ہو، اور کیا کیا دقتیں آتی ہیں وہ ہر معاشرے میں جو آدمی رہتا ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم تو مشورہ یہ دیں گے کہ بھائی اس طرح 2 بہنوں کی ایک ساتھ یا 2 بھائیوں کی ایک ساتھ شادی سے ایوائڈ کریں، الگ الگ کریں، سادگی کے ساتھ کریں، اسی میں عافیت ہے۔